الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے صحیح البخاری شریف کے کتاب الایمان کے اندر اور حدیث نمبر 27 ہے۔ یہ اس کو جو روایت کرتے ہیں وہ ابھی وقاص اپنے حضرت سعد جو ہیں وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا، اور حضرت سعد فرماتے ہیں سعد بھی وہاں موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں سے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں بندے کو جو ہے وہ کچھ نہیں دیا، حالانکہ میں اسے جو ہے مومن گمان کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، مومن ہو یا مسلمان ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر کہا، پہلی بات دہرا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، باوجود کہ یہ ایک شخص مجھے زیادہ ان میں سے عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ کہیں کہ ان کے گھر میں یہ نہ ان کے دل میں بات آئے کہ یار ہم نے اسلام تو قبول کیا لیکن ہمارے ساتھ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہمارے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یعنی کہ گھر میں کھانے کے لیے تنگ دستی کے جو ہے حال بن گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے ان کو جو ہے وہ مال زیادہ دیتا ہوں کہ ان کو کمی نہ آئے مال کی بھی، تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے نہ پھر جائیں، یعنی کہ اپنی اس عمل کو کمزور سمجھ کر پھر وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یار اسلام میں کیا رکھا ہے، اسلام میں تو ہم نے داخل ہوئے ہیں، تنگ دستیوں کے پہاڑ ہیں، غمیوں کے پہاڑ ہے، تو اس لیے ہم دوبارہ اپنے جو ہے وہ پچھلے آباء و اجداد کے دین پر لوٹ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اور اللہ اسے آگ میں ڈال دے، یعنی کہ پھر اللہ اسے جو ہے وہ جہنم میں نہ ڈال دے، اس لیے میں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ مال دیا ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام اپنے بندوں کے، مسلمانوں کی، مومنوں کی اس قدر جو ہے وہ خیال رکھتے تھے کہ اگر کسی کے پاس مال کی کمی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ زیادہ عطا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ہر فرمان پر پکا سچا ہو کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔